آپ کی صبح کی گرم کافی اور گٹار سے آنے والے خوبصورت گانے میں کیا بات مشترک ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ہر کی توانائی کو دریافت کرنا ہوگا اور یہی میں اس ویڈیو میں کروں گی، لیکن پہلے ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ توانائی اصل میں ہے کیا؟ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ توانائی کی تعریف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں اس کی تعریف کافی مشکل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے سمجھنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تعریف کرنے کی بجائے آئیے اس کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اتنی فائدہ مند کیوں ہے۔ توانائی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اور جب بھی میں سنتی ہوں کہ کوئی چیز اسکیلر ہے تو مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسکیلر کا مطلب ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، اسے آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے، یہ بس ایک نمبر ہے۔ تو یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہ ایک نمبر ہے جو معیاری یونٹ یعنی جولز میں ناپا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کلو جولز، میگا جولز بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس غیر معیاری یونٹس بھی ہوتی ہیں جیسے کیلوریز جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن توانائی کی معیاری یونٹ جولز ہے۔ تو ابھی تک توانائی کو ہم ایک نمبر سمجھیں جو کہ کسی سمت میں نہیں ہوتی اور یہ جولز میں ناپی جاتی ہے۔ اچھا، اور کیا؟ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم توانائی کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو حرکت کرتی چیزوں کو دی جاتی ہے، یعنی حرکت کی وجہ سے توانائی، جسے ہم حرکی توانائی کہتے ہیں۔ اسی پر اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک حرکت کرتی بیس بال کے پاس حرکی توانائی ہوتی ہے۔ اگر بیس بال تیز چل رہی ہو تو اس کے پاس زیادہ حرکی توانائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ حرکت کی وجہ سے حرکت کرتی چیزوں کو توانائی دی جاتی ہے۔ اچھا، اور کیا؟ توانائی کو اس بنیاد پر بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں موجود ہیں، جسے ہم ممکنہ توانائی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے اور یہ ابھی ویڈیو کا موضوع ہوگا، لیکن یہ زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ ممکنہ توانائی صرف ایک چیز کو دی نہیں جاتی، جیسے حرکی توانائی۔ یہ ایک گروپ کو دی جاتی ہے، ان کے باہمی عہدوں کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر اگر آپ زمین اور گیند کو ایک گروپ سمجھیں تو جتنا وہ ایک دوسرے سے دور ہوں آپ اس کو ایک نمبر دے سکتے ہیں، یعنی ممکنہ توانائی۔ اب اگر وہ فاصلہ بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ممکنہ توانائی بھی بدل جائے گی۔ تو ہاں، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، لیکن ہم یہ اگلی ویڈیو میں بحث کریں گے، تو اس بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ اچھا، اور کیا؟ ہم حرکت کی وجہ سے توانائی کا احاطہ کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس باہمی عہدوں کی بنیاد پر بھی توانائی ہوتی ہے، اور کیا؟ ہمیں برقی مقناطیسی تابکاری کی وجہ سے بھی توانائی مل سکتی ہے۔ سوچے روشنی، ایکس ریز اور اس طرح کی ساری چیزیں، ان کے پاس بھی توانائی ہوتی ہے، اور یہ ہم مستقبل کی یونٹ میں اکٹھے پڑھیں گے۔ اب اصل سوال آتا ہے، ہمیں توانائی کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ وجہ یہ ہے، سوچیں کہ فطرت میں کوئی بھی عمل ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے سورج کے مرکز میں نیوکلی ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یا گلوکوز فوٹوسنتھسس بنانے کے لیے سورج کی روشنی کو جذب کرنے والے پتے، یا پھر ایک رولر کوسٹر جو تیزی سے نیچے جا رہی ہو۔ اس سب چیزوں میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلتی وہ ہے مکمل توانائی۔ مکمل توانائی ہمیشہ عمل کے دوران ایک جیسی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید حرکی توانائی کم ہو جائے، لیکن اتنی ہی ممکنہ توانائی یا برقی مقناطیسی تابکاری کی توانائی بڑھ جائے گی۔ آپ کچھ بھی کریں، مکمل توانائی کبھی نہیں بدلتی، اور اسی لیے ہم اسے اتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اسے توانائی کا تحفظ کہتے ہیں۔ یہ بہت زبردست ہے کیونکہ ہم اس کی مدد سے چیزوں کی پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں جاننا چاہوں کہ رولر کوسٹر کی رفتار کتنی ہے جب وہ نیچے آ رہی ہو، تو میں توانائی کا تحفظ استعمال کر سکتی ہوں۔
میں یہ حقیقت استعمال کر سکتی ہوں کہ مکمل توانائی محفوظ رہتی ہے اور اسی سے پیشن گوئی کر سکتی ہوں، اور ہمیں یہ اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ توانائی ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے، تو ہم انہیں سیدھا سیدھا جمع کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی سمت کی فکر نہیں کرنی پڑتی، اور اسی لیے اکثر توانائی کو استعمال کر کے چیزوں کی پیشن گوئی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم طاقت یا ایکسلریشنز جیسے ویکٹر کوانٹیٹیز کو استعمال کریں۔ تو آخر کار یہی وجہ ہے کہ ہمیں توانائی اتنی پسند ہے کیونکہ یہ ایک محفوظ مقدار ہے۔ مکمل توانائی پورے عمل کے دوران ایک جیسی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے باقی ویڈیو میں صرف حرکی توانائی پر فوکس کرتے ہیں۔ تو کسی بھی حرکت پذیر چیز کی حرکی توانائی کا کیسے حساب کرتے ہیں؟ کسی بھی حرکت پذیر چیز کی حرکی توانائی یہ اظہار دیتی ہے 1/2 mv²، جہاں m چیز کا وزن ہے اور v چیز کی s رفتار ہے۔ آپ اسے ویلوسٹی کی میگنیٹیوڈ کے طور پر سوچیں، مجھے سمت کی پرواہ نہیں، مجھے صرف سپیڈ چاہیے، تو سپیڈ سکوائرڈ۔ تو آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ حرکی توانائی براہ راست وزن اور رفتار سے جڑی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ حرکت کی توانائی ہے، جتنی زیادہ رفتار ہوگی اتنی ہی زیادہ حرکی توانائی ہوگی، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنی ہی زیادہ حرکی توانائی ہوگی۔ تو دو چیزوں کی رفتار ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن ان کی حرکی توانائی مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا وزن مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے وزن بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ایک چیز جو ہم فوراً دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس فارمولا کو دیکھ کر توانائی کی یونٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یونٹ دیکھیں تو وزن ہے کلوگرامز اور رفتار ہے میٹرز پر سیکنڈ، لیکن یہ سکوائرڈ ہے، تو یہ ہو گیا میٹر سکوائرڈ پر سیکنڈ سکوائرڈ، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ توانائی ہے تو یہ وہی چیز ہے جو جولز ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولز اصل میں بنیادی اکائیوں میں کیا ہے۔ جولز آخر میں واس کلوگرامز میٹر سکوائرڈ پر سیکنڈ سکوائرڈ ہے۔ لیکن آئیں جولز کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ تو ایک مثال لیتے ہیں، فرض کریں ہم ایک بیس بال پھینکیں اور ہمیں بیس بال کا وزن پتا ہے، مان لیں یہ تقریباً 0.15 کلوگرامز ہے اور یہ بیس بال تقریباً 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی گئی ہے، یعنی فسٹ بال، تو یہ تقریباً 40 میٹرز پر سیکنڈ بنتی ہے۔ اس بیس بال کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟ کیوں نہ آپ ویڈیو کو روکیں اور خود کوشش کریں کہ آپ یہ نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں یہ کرتے ہیں۔ تو حرکی توانائی ہے 1/2 mv²، ہمیں وزن بھی پتا ہے، رفتار بھی پتا ہے، تو بس اقدار ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آدھا انٹو 0.15 ٹائمز 40 سکوائرڈ۔ تو 40 سکوائرڈ میں سیدھا لکھ سکتی ہوں 1600، 4 سکوائرڈ ہوتا ہے 16، تو آپ کو ملتا ہے 1600۔ اور ہاں، یہ ہم آسانی سے آسان کر سکتے ہیں، یہ 8 بن جاتا ہے تو آپ کو ملتا ہے 800۔ اور میں یہ اپنے ذہن میں کر سکتی ہوں، تو 8 ضرب 5 بنتا ہے 40، 8 ایک بار 8 تو 12، تو مجھے ملتا ہے 120، اور پھر یہ 2 صفر، اور پھر میرے پاس یہ 2 اشاریہ ہیں تو 1 2، تو مجھے ملتا ہے 120۔ ذرا میں یہ اضافی صفر بھی استعمال کر لوں تو مجھے تقریباً 120 جولز ہر کی توانائی ملتی ہے، اور یاد رکھیں یہ بالکل حقیقتی اعداد ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک فسٹ بال ہے، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنے جولز کے ساتھ نمٹتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مثال لیتے ہیں، یہ روزمرہ زندگی کی مثال نہیں ہے۔ چلے مثال لیتے ہیں ایک خلائی تحقیقات کا جو اس وقت جوپیٹر کے گرد گھوم رہی ہے، جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس خلائی تحقیقات کا وزن دیا گیا ہے،
ہمیں اس خلائی تحقیقات کی حرکی توانائی بھی پتہ ہے۔ اصل میں حرکی توانائی اس کے مدار میں گھومتے ہوئے بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک خاص لمحے پر مان لیں حرکی توانائی اتنی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس خلائی تحقیقات کی رفتار کیا ہے۔ پھر سے بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیں اور خود کوشش کریں کہ آپ یہ نکال سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سے مجھے پتا ہے میری حرکی توانائی ہے 1/2 mv²، لیکن اس بار ہمیں v نکالنا ہے، k مجھے دیا گیا ہے، m بھی دیا گیا ہے۔ تو اب میں کیا کروں گی؟ میں v کو الگ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آئیں اسے دوبارہ ترتیب دیتے ہیں۔ v کو الگ کرنے کے لیے میں دونوں اطراف پر 2 سے ضرب کروں گی اور دونوں اطراف پر m سے تقسیم کروں گی، تو مجھے ملے گا 2k/m برابر ہے v²۔ لیکن مجھے v² نہیں چاہیے، مجھے v چاہیے۔ یہ کیسے کریں؟ دونوں اطراف پر اسکوائر روٹ لے لیں، تو میں یہ کرتی ہوں، دونوں اطراف پر اسکوائر روٹ لے لیں اور اب میرے پاس دائیں طرف پر v آ جائے گا، تو میں بس یہ یہاں لکھ دیتی ہوں۔ تو v برابر ہے √2k/m، اور اب ہم اقدار ڈال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اقدار ڈالیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمارے پاس ہے 2 ضرب حرکی توانائی جو مجھے دی گئی ہے، اور اب مجھے تھوڑا زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، یہ بڑے اعداد ہیں۔ تو میں پہلے یہ اقدار لکھ لیتی ہوں اور پھر m سے تقسیم کروں گی، تو m مجھے دیا گیا ہے 59 ضرب 10⁻³ اچھا، سب سے پہلے میں اسے آسان کروں گی، میں اپنا کیلکولیٹر لوں گی اور یہ حساب یہاں کروں گی۔ تو 2 ضرب 4×30، میں ابھی 10 کی طاقت کو نظر انداز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تقسیم بائے 59، اس سے مجھے ملتا ہے 5/4۔ اگر میں اسے راؤنڈ کر دوں 4×5 پر تو یہ لکھ لیتی ہوں، اس سے مجھے ملتا ہے v برابر ہے، یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، جذر 5 45 ضرب 10 کی طاقت، یہ کیا ہے؟ دیکھیں 10 کی طاقت 12 کو 10 کی طاقت 3 سے تقسیم کریں تو 10 کی طاقت 12 - 3 یعنی 10 کی طاقت 9 بنتی ہے۔ اب میں اس کا اسکوائر روٹ لے سکتی ہوں، لیکن 10 کی طاقت 9 کا اسکوائر روٹ لینا تھوڑا مشکل ہے۔ 10 کی طاقت میں جفت تعداد کا اسکوائر روٹ لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بس آدھا ہو جاتا ہے۔ 10 اسکوائرڈ ہو تو اس کا اسکوائر روٹ 10 کی طاقت 1 بن جاتا ہے، 10 کی طاقت 4 ہو تو اس کا اسکوائر روٹ 10 کی طاقت 2 بن جاتا ہے۔ تو مجھے بس یہ کرنا ہے کہ اسکوائر روٹ لینے سے پہلے اسے جفت تعداد میں بدل لوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں گی یہ 54، میں ایک 10 باہر نکال لوں گی، تو میں 54×5 ضرب، چونکہ میں نے یہاں سے ایک 10 باہر نکال لیا ہے، اب یہاں صرف 8×10 رہ گئے ہیں، تو 10 کی طاقت 8 ایک جفت اعداد ہے۔ اب میں اسکوائر روٹ لے سکتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اسکوائر روٹ لینے کے بعد یہ 10 کی طاقت 4 ہو جائے گا، اور تو مجھے بس 54×5 کا اسکوائر روٹ لینا ہے، جو میں دوبارہ یہاں کروں گی۔ چلیں اسکوائر روٹ لے لیتی ہوں، کہاں ہے اسکوائر روٹ؟ مجھے اسکوائر روٹ نہیں مل رہا، اچھا مجھے سائنٹیفک موڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 54×5 اس کا اسکوائر روٹ لوں گی تو مجھے ملتا ہے 7×38، تو مجھے تقریباً 7×38 ضرب 10 کی طاقت 4 میٹرز پر سیکنڈ ملتا ہے۔ اب یاد رکھیں، عام طور پر جب آپ کسی بھی نمبر کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں ریاضی سے تو جواب مثبت یا منفی دونوں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کے 2 جواب ہوتے ہیں کیونکہ 2 کا اسکوائر 4 ہوتا ہے اور -2 کا اسکوائر بھی 4 ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکنیکی طور پر مجھے مثبت اور منفی دونوں نمبر ملنے چاہیے، لیکن چونکہ v رفتار ہے اور رفتار کبھی منفی نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں صرف مثبت نمبر لینا ہے
और हमारा जवाब भी مثبت नंबर है। अब हम अपने असल सवाल पर आते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ आम है? देखें, एक गर्म कॉफ़ी में हम कहते हैं कि इसमें कुव्वत हरारत है, ठीक है। जितनी ज़्यादा गर्म हो इतनी ही ज़्यादा कुव्वत हरारत होगी। लेकिन अगर आप बड़ा करें तो जब चीज़ें गर्म होती हैं, असल में इनके एटम्स तेज़ी से हिल रहे होते हैं या बहुत तेज़ हरकत कर रहे होते हैं, यानी उनके पास ज़्यादा हरकी तवानाई होती है। तो खुर्दबीन सतह पर कुव्वत हरारत असल में हरकी तवानाई ही है। इसी तरह अगर आप आवाज़ की तवानाई को देखें तो आप इसे एक अलग किस्म की तवानाई समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बड़ा करें और देखें तो आवाज़ की तवानाई असल में है क्या? आवाज़ की तवानाई वो होती है जहां मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जैसे कि हुआ के असल में एक साथ आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं। हम इसे आवाज़ की लहर कहते हैं, लेकिन आखिर में वो तवानाई असल में उन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत की तवानाई है। तो फिर से ये खुर्दबीन सतह पर हरकी तवानाई ही है, तो उनमें जो चीज़ आम है वो ये है कि ये कोई नई किस्म की तवानाई नहीं है। ये दोनों खुर्दबीन सतह पर हरकी तवानाई ही हैं। अब जाहिर है, याद रखें कि यहाँ एक से ज़्यादा ज़रात भी होते हैं और वो सब एक दूसरे के साथ अपने बाहमी ओहदों की बुनियाद पर मिलजुल रहे होते हैं, तो यहाँ मुमकिना तवानाई भी होती है। तो हाँ, यहाँ हरकी और मुमकिना तवानाई दोनों होती हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये कोई नई की शक्ल की तवानाई नहीं है। कुव्वत हरारत और आवाज़ की तवानाई असल में खुर्दबीन सतह पर हरकी और मुमकिना तवानाई ही हैं।